تو آج ہم بات کر رہے ہیں دی 7 ایئرز سلپ کی. یہ ایک ناول ہے اور ہمارے پاس اس کے بارے میں کچھ ذرائع ہیں، کچھ تفصیلات ہیں. آج ہم ذرا ان میں گہرائی سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں اس کہانی میں کیا خاص ہے. سب سے پہلی اور شاید سب سے انوکھی بات تو اس کا آئیڈیا ہی ہے نا؟ ایک اپارٹمنٹ جو کبھی کبھی 7 سال پیچھے چلا جاتا ہے وقت میں. جی بالکل، جو بنیادی خیال ہی بہت الگ ہے. اچھا، تو کہانی کی جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں کلیمنٹائن، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت آپ کہہ لیں منظم ہے، ایک ٹریک پر چل رہی ہے. ہاں، ہر چیز قابو میں، منصوبہ بندی کے تحت. بالکل. لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے. انہیں وراثت میں ایک اپارٹمنٹ ملتا ہے مینہٹن میں، اپنی خالہ سے، جو کافی رنگین مزاج بتائی جاتی ہیں. ہاں، زندہ دل قسم کی. اور یہ اپارٹمنٹ عام نہیں ہے، یہی وہ جگہ ہے جو وقت میں سفر کرتی ہے. جی، اور اسی اپارٹمنٹ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایوان سے. ایوان؟ اچھا، وہ کون ہے؟ وہ ایک شیف ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ 7 سال ماضی سے ہیں. 7 سال ماضی سے؟ واہ! جی، اور وہ بھی اپنی زندگی میں آپ کہہ لیں ایک نئی راہ، ایک نئی شناخت کی تلاش میں ہے. تو یہ جو وقت میں سفر کرنے والا اپارٹمنٹ ہے، یہ صرف کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے ہے یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک فینٹیسی عنصر نہیں ہے. ذرائع اس پر کافی زور دیتے ہیں. اس کا ایک گہرا علامتی مطلب ہے. اچھا، کس طرح کا مطلب؟ یہ دکھاتا ہے کہ وقت ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم کسی نقصان سے گزرتے ہیں، غم سے، اور پھر اس سے سنبھلنے کا جو عمل ہوتا ہے، شفا یابی کا. ایک ذرائع تو یہ کہتا ہے وقت یہاں زخم بھی دیتا ہے، شفا بھی. اوہ، زخم بھی دیتا ہے، شفا بھی. ہاں، مطلب یہ ہمیں توڑتا بھی ہے اور شاید ایک نئے طریقے سے جوڑتا بھی ہے. تو یہ جادو نہیں ہے صرف، یہ ان کرداروں کا جو اندرونی جذباتی سفر ہے نا، اس کا حصہ ہے. سمجھا. تو یہ ٹائم سلپ، یہ وقت کا آگے پیچھے جانا، ایک طرح سے ان کے جذبات کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے. بالکل، یوں سمجھ لیں. اور کلیمنٹائن اور ایوان کا جو رشتہ بنتا ہے وہ کیسا ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام رومانوی کہانی نہیں ہے. جی نہیں، بالکل نہیں. یہ بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. اس میں وہ فوری کشش والی بات شاید کم ہے. زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے کیا ہیں. ایک دوسرے سے سیکھنا؟ ہاں، اور اس سیکھنے کے عمل میں وہ خود کیسے بدلتے ہیں، یہ اہم ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی وجہ سے خود بھی کچھ اور بن جاتے ہیں. تو ان کا رشتہ بھی اس اپارٹمنٹ جیسا ہی ہے، غیر متوقع، وقت سے جڑا ہوا. آپ کہہ سکتی ہیں، ہاں. اس میں وہ ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے. یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے. اچھا، اور مصنفہ کے لکھنے کے انداز کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں. ذرائع میں کہا گیا ہے کہ زبان بہت نرم ہے، شفاف ہے، جذبات سے بھری ہوئی. جی، انداز بیان کافی لطیف بتایا گیا ہے. اور ایک چیز کا ذکر ہے، جادوئی حقیقت پسندی، میجیکل ریئلزم. اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ جادوئی حقیقت پسندی ایک ٹیکنیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کہانی کی دنیا تو ہماری عام دنیا جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے جادوئی یا غیر حقیقی آپ کہہ لیں عناصر ڈال دیے جاتے ہیں جنہیں کردار ایسے قبول کرتے ہیں جیسے وہ بالکل عام بات ہو. جیسے یہ وقت میں سفر کرنے والا اپارٹمنٹ. بالکل. تو مصنفہ نے اس ٹیکنیک سے حقیقت اور خواب یا ایک غیر حقیقی کیفیت کے درمیان جو لکیر ہے اسے تھوڑا دھندلا دیا ہے. اس سے کہانی میں خاص قسم کا ماحول بنتا ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. یعنی یہ جادو صرف کہانی کا حصہ نہیں، بلکہ کرداروں کے جو احساسات ہیں، تجربات ہیں، انہیں زیادہ گہرائی سے پیش کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. جی ہاں، یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے. اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ناول صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں رومانوی کہانیاں پسند ہیں. ہاں، یہ بات بہت اہم ہے. اگرچہ اس میں رومانس ہے، لیکن اس کی اپیل کہیں زیادہ وسیع ہے. یہ ہر اس شخص سے جڑ سکتا ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی بڑا نقصان اٹھایا ہو، تنہائی محسوس کی ہو، جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں دیکھا ہو. بالکل. اور پھر سے جینے کی، خود کو دوبارہ پانے کی جو کوشش ہوتی ہے، یہ ان سب احساسات کو چھوتا ہے. تو یہ غم، یادیں اور امید جیسے جو عالمگیر موضوعات ہیں نا، ان کے بارے میں ہے. تو اصل میں یہ کہانی وقت کے بارے میں ہے،
وقت کیسے گزرتا ہے اور ہم پر کیا اثرات چھوڑتا ہے۔ بالکل، اگر ہم ذرائع سے ایک مرکزی خیال نکالیں تو وہ یہی ہے کہ وقت ہر چیز بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں خود کو بھی۔ یہ بات تو سادہ لگتی ہے لیکن شاید بہت گہری ہے۔ جی، ناول اسی کو بہت نزاکت سے دکھاتا ہے۔ یہ تبدیلی چاہے وہ اچھی لگے یا بری، وہ ہماری زندگی کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ جملہ یاد ہے، وقت ہر چیز بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ ہم خود کو بھی۔ یہ اس پورے تجربے کا نچوڑ ہے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کی روشنی میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، ایک سوال جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تبدیلی، بدلاؤ، چاہے وہ شروع میں کتنا ہی مشکل لگے، تکلیف دہ ہو، اصل میں زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ہو؟ یہ ایک گہری سوچ ہے۔ شاید یہی وہ نقطہ ہے جو یہ کہانی ان ذرائع کے مطابق ہمارے سوچنے کے لیے